یہ بتائیے شیخ صاحب، آپ کا جب ایرا تھا اس میں آپ کی اور عالمگیر صاحب کی، مطلب یہ دونوں بڑے سنگنگ کے اندر پاکستان کے اندر بڑے لیجنڈ تھے. ان کا آپ دونوں نے اپنا کیریئر ساتھ ہی سٹارٹ کیا یا پھر آپ سینئر تھے یا عالمگیر صاحب پہلے آئے؟ بیک اینڈ فورتھ اس لیے کہ آئی واز ہیئر ان کراچی, ہی واز ان لاہور, ہی واز ان پنڈی. اچھا پنڈی سے گئے؟ ہاں وہ پنڈی سے پکنک کوئی شو تھا. خیر میں یہاں تھا, امام امیر امام صاحب نے میری انٹری کرا دی ٹی وی پہ, میں نے انٹری کر کے پھر اپنے پڑھائی میں لگ گیا. 1 سال تک میں غائب رہا. یاد ہے سہیل رانا صاحب کے ساتھ کمپوزیشن اور اس طرح کی جو تھی اس میں آپ کافی ماشاءاللہ آپ نے نا کام کیا ان کے ساتھ. سہیل رانا ان فیکٹ سلیکٹڈ می, ہی پکڈ می اپ. 500 کینڈیڈیٹس تھے, اس کے اندر سہیل رانا صاحب نے مجھے پک کیا. وہ تو اس وقت ماشاءاللہ جو کام کیا سہیل صاحب نے, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا, میں سمجھا یہ مذاق کر رہے ہیں. اتنی زبردست ڈسکوری ہے ان کی. محمد علی شیخی صاحب مجھے میں جو پاکستان کے ایسے چمکتے دمکتے ستارے ہیں ماشاءاللہ, بہت جینوائن آدمی ہیں سہیل رانا صاحب. کہاں غائب ہو گئے سہیل صاحب کے بارے میں کوئی کانٹیکٹ؟ کینیڈا چلے گئے. کینیڈا ابھی کوئی کانٹیکٹ ہوتا ہے ان سے آپ کا؟ کبھی کبھی. This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact to the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. یہاں آتے ہیں شو کرتے ہیں, مجھے ضرور بلاتے ہیں وہ. اچھا ابھی بھی کانٹیکٹ میں ہیں آپ کے ساتھ؟ بالکل. عالمگیر صاحب کے ساتھ کیسا ریلیشن تھا آپ کا؟ ایسے ہی تھا. اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ کمپنیز کے درمیان اور ڈفرینٹ اسپورٹس مینس کے درمیان ایک رائولری ہوتی ہے. تو کیا آپ جس دور میں تھے, عالمگیر صاحب بھی اس دور میں تھے, تو ہوتا تھا تھوڑا کہ یار یہ گانے مجھے مل جاتے یا یہ شو مجھے مل جاتا تھا, ایسا ہوتا تھا؟ نیچرلی, آبویسلی. ہاں, اور اس میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آپ دونوں کے بیچ کے اندر کوئی کھٹمٹ ہو جاتی ہوگی کہ یار نہیں یار دیکھو اب میں یہ میرا تھا جو میں نے نا, یہ باتیں اب چھوڑیں, یہ پرانی باتیں ہو گئی نا. اب وہ سنے گا بھی, وہ ہرٹ ہوگا. بات چکر یہ ہے کہ فین فالوئنگ اس کو بھی بہت ہے, میرے بھی ہے. وہ لوگ آپ دونوں کے درمیان کی کیا چیز رہی اس میں بھی لوگوں کو بڑا انٹرسٹ رہتا ہے نا کہ یار شیخی صاحب ایک بڑا نام, عالمگیر صاحب ایک بڑا نام. وہ پورا ایک الگ سے انٹرویو ہوگا, اس میں اتنے کہانی قصے ہیں اس کے اندر. چھوٹا سا قصہ, تھرل, ایکشن, کامیڈی, ٹریجڈی, کانسپریسی, اسپیناج. واو اتنا ہیوی ہے کہ آپ نے ورڈ بمبارڈمنٹ کر دیے ورڈز. کوئی ایک چھوٹی سی anyway it was not needed. ایکچولی چکر یہ ہے کہ میں اس رائیولری کو رائیولری نہیں سمجھتا تھا, بیکاز میرا بلیو یہ تھا کہ میں جو ہوں وہ نہیں ہے, اور وہ جو وہ ہے وہ میں نہیں ہوں. ظاہر سی بات, اس میں کوئی شک. سپلٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, فیلڈ ایک ہی ہے. آپ پاپ سنگر بولتے ہیں, میں نے اپنا آپ کو پلے بیک سنگر کے طور پہ ٹرین کیا ہے. لیکن عالمگیر صاحب نے کوئی فلم نہیں کی, کیونکہ ماشاءاللہ جس طرح کا آپ کی پوری پرسنالٹی ہے, آپ نے تو ماشاءاللہ if I am not wrong 8 سے 9 فلمیں بھی کی. 12 فلمیں کی ہیں, زبردست. تو کیا وجہ تھی ان فلموں کی طرف, کیونکہ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ آپ ہیرو سے کم نہیں ہیں, اس میں تو مجھے ہیرو کے کام ملا تھا, اور آپ نے ایز اے ہیرو کام کیا اس وقت. تو عجیب وجہ سے ندیم صاحب کا نام ہے, شاہد صاحب کا نام, آپ عجیب بات دیکھیں, میں سنگر تھا نا, مجھے ایز اے سنگر نہیں لیا انہوں نے, مجھے ایز این ایکٹر لیا, وہ بھی ایکشن ایکٹر, اور ینگ ٹو اولڈ کیریکٹر ایکٹر, سب کچھ انہوں نے لیا. میں نے کہا ایسا کیوں کر رہے, بڑے یار چھوڑو یار گانے وانے کو, تمہارا فیلڈ گانا نہیں ہے, تمہارا فیلڈ یہ. اقبال یوسف نے, میں نے کہا نہیں یار میں گانا نہیں چھوڑ سکتا. نہیں شیخی تو پاگل ہو گیا ہے, تمہارے اندر جو چیز ہے نا وہ. اور یہ جب کی بات ہے, یہ فلمیں کراچی میں بنتی تھی یا آپ لاہور کی بات؟ لاہور. کراچی تو خیر شروع کی انڈسٹری تھی وحید مراد صاحب کے ٹائم کی. کراچی میں ایک وچن فلم تھی, وہ میں نے یہاں کے کراچی سے ایک فلم شروع ہوئی تھی زور آور, وہ میں نے کراچی سے کی, اور یہی فائٹ کی پریکٹس بھی ہوتی تھی ایسٹرن اسٹوڈیو میں. اچھا ہاں, وہ بھی میں نے کی. پھر ایک شور ایک فلم ہے غضنفر علی نے بنائی, جس کے اندر میں سنگر تھا, شفیع احمد تھا ہمارے ساتھ, وغیرہ وغیرہ. پھر بنگلہ دیش اور پاکستان اور انڈونیشیا کے ملا کے ایک کو پروڈکشن فلم تھی, اس کا نام تھا دیکھ تماشا. پھر ایک فلم تھی پیار دو یا مار دو, نام بھی بڑا عجیب ہے, بڑا مار دو. یہ کہیں کے پی کے میں تو نہیں بنی تھی. مگر وہ فلم بڑی سیریس تھی. میرا جو رول تھا ینگ ٹو اولڈ تھا,
اور اس میں بلال احمد صاحب ڈائریکٹر تھے اچھا جو نظر اسلام کے ساتھ کے ساتھی تھے, اور انہوں نے بھی یہ کہا سر فلمیں کیوں نہیں آپ کی وہ کیوں اس کا مطلب یہ کہ آپ کا کیریئر 12 فلموں کے بعد رکنے کا مقصد ہے کہ اتنا پذیرائی نہیں ملی پبلکلی آپ کو جبھی آپ سنگنگ کی طرف آگے دوبارہ؟ فلم انڈسٹری ڈوب گئی. اچھا تو کہاں سے پذیرائی, کیسے پذیرائی؟ وہ فلم باقی لوگ یہ سلطان ختم ہو گئے اور وہ شان اور اس کے بعد کے جو بہت لوگ پہلے کے لوگ. میں میری قسمت اچھی نہیں تھی کہ یا اچھی تھی ہو سکتا ہے. اچھا مجھے کہ بتائیں, میں جب انٹر ہوا اس وقت ڈکلینیشن شروع ہو چکی. دیکھیں علی صاحب تھے, محمد علی صاحب, اس کے بعد پھر ان سے پیچھے کا اگر ایرا میں جائیں تو درپن صاحب تھے, اور علی صاحب کے آگے کے اس میں آ جائیں تو پھر وہ ندیم صاحب اور وحید مراد صاحب پرانے اچھا ان کے بعد کا جو ایرا آ جاتا ہے اس کے اندر کون آ جاتا ہے؟ ایک وہ تھے وہ جو قاضی نام تھا ان کا, ناٹ رانگ, اظہار قاضی جو ملتے تھے امیتابھ سے, ان کی ریزیمبلنس کی وجہ سے ان کو اظہار قاضی, بابر علی, بہت سارے لوگ تھے. اس ٹائم میں آئے تھے آپ؟ ہاں میں اس ٹائم انٹر ہوا تھا. اچھا جس وقت ریما کا ٹائم تھا, فلم ہاں ریما تھی بالکل. اور فلم ہیروئن کون تھی؟ میرے ساتھ ایک اتوسا کر کے تھی, ٹرکش ہیروئن تھی. ایک میں بابرا شریف تھی, ایک میں بابرا شریف, ایک میں اس کا نام میں بھول رہا ہوں. کاسٹ تو اچھی ہے بابرا شریف ماشاءاللہ اپنے ٹائم کی بڑی ہوئی. اور شریف کی اچھی تھی. اور پھر بنگلہ دیش کی ایک وہاں ہے روزینہ, بہت وہاں کی ٹاپ ہیروئن ہے بنگلہ. اور اس کے علاوہ پھر نیپال کی ہیروئن تھی, کیا نام بھول گیا. خیر بہت سارے اچھے کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے وہ بھائی فلم انڈسٹری ختم ہو گئی, ڈوب گئی. اوکے ٹائٹینک جو فلم انڈسٹری ٹائٹینک تھا وہ ڈوب گیا اس وقت. سینما سارے شاپنگ سینٹرز بن گئے. تو پھر واٹ ڈو ایکسپیکٹ. تو ابھی جا کے لوگوں نے فلم دیکھنا شروع کیا. یہ جو آڈینس ابھی آ رہی ہے, مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسکرپٹ صحیح تھا اور پروڈکشن بھی صحیح تھی, اور آپ کا جو ایرا تھا اس کے اندر آپ بھی ایز اے فلمی ہیرو ہوتے اگر فلم انڈسٹری کی یہ حالت نہیں ہوتی. تو آج آپ پھر ہم پاکستان والے جو ہیں, میں کہوں گا کہ ایک اچھے پھر گائک سے محروم ہو جاتے, کیونکہ آپ نے تو ہیرو بن جانا تھا. ہاں تو مگر یہ کہ آئی ڈونٹ نو میرا ویژن کیا تھا. میں کبھی کبھی دیکھتا تھا کہ میں یہ انٹر ہو رہا ہوں اسٹوڈیو میں, یہ لوگ دروازہ کھلا, یہ سیٹ لگا ہوا ہے جیسے انڈین فلموں میں ہوتا ہے, یہ لگا ہوا, پھر وہ میک اپ والے آ گئے, یہ آ گئے. یہ میرا ویژن تھا تھرو آؤٹ مائی لائف. یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں یار, آئی وانٹ ٹو بی اے سنگر. پھر سنگر تو پھر مجھے رابن گوش صاحب نے کال کیا لاہور سے, شبنم کے ہسبینڈ, شبنم انہوں نے فون کیا, مجھے پہلا فلمی گانا مل گیا اور انہوں نے میری آواز سن کے, اور مجھے کہا کہ شے کی بات یہ ہے کہ آپ کشور کمار کو بھول جائیں. بولا کیوں؟ بولا آپ کی جو اصلی آواز کے ٹیکسچر ہے نا وہ الگ پہچان والی ہے اور وہ بہت دور جانے والی ہے. صحیح بات. ہاں, اور تم یو آر اے پلے بیک سنگر, تمہارے اندر ٹون ہے. آپ نے کی بھی میرے خیال میں بہت ساری فلموں میں آپ نے پلے بیک سنگنگ کی ہے. حساب فلم ہے انڈین کے ساتھ میں نے کیا. اچھا یہ شیخی صاحب مجھے بتائیے کہ جو عام طور پہ ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر جو بھی آرٹسٹ رہے, چاہے نصرت فتح علی خان صاحب جس وقت انہوں نے انڈیا کا رخ کیا اور پھر وہاں گئے, اور وہاں کے بعد جو ان کی پذیرائی ملی, یہاں ان کا ایک جسے کہنا چاہیے نا توتی بولنا شروع ہو گیا. والدو پاکستان میں بھی وہ جانے پہچانے جایا کرتے تھے, لیکن یہاں آنے کے بعد ان کو ایک الگ ہی ایک اسٹارڈم ہو گیا, کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہاں پر موسیقی کو بہت پذیرائی ملتی ہے. بڑے لوگ if I'm not wrong, the credit goes to Mr. Imran Khan. Really? Because Imran Khan was the first one to call him in England and do his concerts. Really? He liked his voice. تو organize انہوں نے کیا شروع سے ہی. تو وہاں جو پیٹر گیبریل وہاں سے spotted on, he came to know about Nusrat Fateh Ali Khan over there. He took Nusrat Fateh Ali Khan in a boat of glass studio. سمندر میں جا کے انہوں نے ٹیون کو سنا کے ان کو سکھایا اور ریکارڈ کیا تاکہ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے بھتیجے ہیں راحت فتح علی خان, وہ بھی انڈیا جاتے ہیں, وہاں پر کچھ فلموں میں گانا گاتے ہیں اور ان کو بھی بے تحاشا پذیرائی ملتی ہے, اور پھر ان کا بھی ایک سکہ بڑا جمنا شروع ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر جب وہ بیک ہوتے ہیں آتے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو علی ظفر ہیں, انہوں نے انڈیا کا وزٹ کیا, وہاں پر گانے گائے اور پھر ان کو بھی بہت پذیرائی ملی. پاکستان آ کے ان کا بھی ایک گانا جو جسے کہنا چاہیے ایک مزید کا جو ہے نا ایک
میں کہتا ہوں یہ اس سینچری کا سپر سٹار آپ کہیں گے نا تو وہ علی ظفر ہے. انڈیا جا کے ہٹ ہونا تو سپر اسٹار بننا. کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو سنگر ہے, وہ سنگر ہے, اونلی اے سنگر. علی ظفر درمیان میں آپ کیا اس ملٹی اسپیکٹرم. علی ظفر آرٹسٹ اچھے ہیں, ایکٹر بھی ہیں اور گائک بھی ہیں. بہت میں ایکٹنگ تو ابھی بھی کی تھی, کیا نام ہے, کسی ڈرامے میں, if I'm not wrong, عاطف اسلم نے بھی کی تھی بائی دا وے, لیکن کوئی اتنا زیادہ پذیرا نہیں ملی. علی ظفر تو باقاعدہ ایکٹر ہے یار. یہ شیخی صاحب آپ نے کیوں نہیں کیا؟ مطلب میں ان ساری چیزوں کا رخ اس طرف کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے اتنے بڑے بڑے گائک وہاں گئے, ایون آبدہ پروین بھی گئیں اور دوسرے آرٹسٹ بھی گئے, تو آپ نے کیوں نہیں سوچا, یا عالمگیر صاحب نے وہاں انڈیا جا کے اس طریقے سے کانسرٹ نے کیوں نہیں کیا, یا اس طریقے سے آپ لوگوں کو کیوں نہیں وہاں جانے کو ملا؟ یہ میں جاننا چاہوں گا. اتنے لوگ گئے, کہا کہ واپس آ گئے, پھر دوبارہ کیوں نہیں گئے؟ میں نام نہیں لیتا چاہتا. کیوں؟